الحمد للہ کفا والصلاة والسلام علی محمد النبی المجتبی وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ نور الہدی اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ نہایت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب میں اپنی محبت کا نذرانہ عقیدت پیش کرے، پڑھے باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود الکرم وعلی آلہ وصحابہ بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد معدن الجود الکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ زندہ دلی سے ذرا بلند آواز سے پڑھیے، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا شکر اور احسان کہ اللہ رب قدیر نے ہم تمام کو رمضان المبارک میں دوسرا جمعہ میسر فرمایا۔ دعا کرے کہ اللہ رب العزت رمضان شریف اور جمعۃ المبارکہ کے صدقے میں ہم تمام کی مغفرت عطا فرمائے، ایمان پہ رکھیں، ایمان پہ خاتمہ بالخیر نصیب فرمائیں۔ خطبہ مسنونہ میں جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، انشاءاللہ تبارک و تعالی مذکورہ آیت کے ضمن میں چند گزارشات، معروضات آپ حضرات کی خدمت میں گزار گوش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ دعا کرے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو سننے اور سنانے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائیں، حق بولنے، حق سننے اور حق پہ عمل کرنے کی سعادت عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ان عظیم ہستیوں کا اپنی وحدانیت کے بعد ذکر فرمایا ہے کہ جو ہمیں دنیا میں میسر ہے اور ایسی نعمت ہے کہ اللہ رب العزت نے خود اپنے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک یہ بات پہنچائی ہے کہ اللہ رب قدیر تم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی اور ہوتا جس کے دل میں
حقیقتاً تمہارے لیے پیار ہو تو رب قدیر وہاں اس کا ذکر کرتا ہوتا ہے، مگر جو دوام ماں کے یہاں ہے وہ والدین کے علاوہ دوسرا اور کہیں نظر نہیں آتا۔ رب قدیر نے فرمایا، اس کو بند کر دیجیے۔ رب قدیر نے فرمایا، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ کرو، کسی کی پرستش نہ کرو، کسی اور کو نہ پوجو سوائے اللہ کے، اور پھر فوراً بعد فرمایا اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ سرکار نے فرمایا رب قدیر تم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ 70 ماؤں سے زیادہ، یعنی یہ کہ ماں ایک ایسی نعمت ہے، باپ ایک ایسی دولت ہے کہ جن کا ذکر رب قدیر نے اپنی محبت کے ساتھ جوڑ رکھا ہے۔ ایسی محبت جیسی محبت ماں کرتی ہے، ایسی شفقت جیسی شفقت باپ کرتا ہے، وہ دنیاوی لوگوں میں آپ کو ان کے علاوہ کہیں اور نظر نہیں آئے گا۔ ماں ایک ایسی نعمت ہے کہ دنیا میں آپ کا بھائی بچھڑ جائے تو بھائی مل سکتا ہے، دوسرا بھائی آپ کا کوئی بن سکتا ہے، بیوی فوت ہو جائے دوسری بیوی مل سکتی ہے، دوست یار ٹوٹ جائے بچھڑ جائے دوبارہ کوئی دوست بھی بن سکتا ہے، تمہارا یار بھی بن سکتا ہے، مددگار بھی بن سکتا ہے، مگر اللہ نے ماں باپ کی شکل میں جو نعمت ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی ہے، جب یہ بچھڑ جائے اور دنیا سے پردہ فرما جائے تو پھر دنیا میں ان جیسی نعمت دوسری نظر نہیں آئے گی، کہ جو شفقت اور جو پیار اپنی اولاد کے لیے ماں باپ کے سینوں میں ہے، وہ دنیا میں نہ آپ کے دوستوں میں ہے، نہ آپ کے یاروں میں ہے، نہ آپ کے بھائیوں میں ہے، نہ آپ کے رشتہ داروں میں ہے، نہ آپ کے پڑوسیوں میں ہے۔ وہ محبت صرف اور صرف آپ کو آپ کے والدین میں پائی جا سکتی ہے۔ قرآن مقدس کے اندر ایک سورہ ہے، سورہ بقرہ، جانتے ہیں کتنے بارے میں ہے؟ چلیے، ہے نا سورہ بقرہ؟ سورہ بقرہ ایسی سورت ہے کہ جو ایک مخلوق کے نام پر پوری کی پوری سورت نازل کی گئی ہے۔ بقرہ عربی میں گائے کو کہتے ہیں، کیا بولے؟ گائے کو کہتے ہیں۔ اس گائے کا قصہ اس سورت کے اندر ہے، انشاءاللہ آپ سماعت کریں گے کہ اس گائے کے قصے کو قرآن میں کیوں بیان کیا گیا۔ قرآن جیسی مقدس کتاب، پھر اس میں ایک گائے اور اس سے جڑے واقعات کیا معنی رکھتا ہے، مگر جب آپ سنیں گے انشاءاللہ تو آپ محسوس کریں گے کہ رب قدیر اپنے بندوں کی اصلاح کیسے چاہتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے
کہ بندے جانیں کہ اگر بندہ گزشتہ واقعات حالات کو نظر میں رکھتے ہوئے اگر اپنی زندگی میں بھی ایسے ہی معمولات رکھیں، اپنے طرز زندگی کو اسی طرح ڈھالے، تو یقیناً اسے دنیا بھی ملتی ہے اور آخرت بھی ملتی ہے۔ روایتوں میں ہے کہ دنیا کے اندر ایک چیز ایسی ہے، ایک نیکی ایسی ہے کہ جس کو بندہ کرے تو دنیا میں تو ثواب ملتا ہی ملتا ہے، آخرت میں بھی اس کا ثواب ملتا ہے۔ مگر جہاں نیکیاں ہیں، مثلاً اگر کوئی نماز پڑھے، فجر کی نماز پڑھے، روایتوں میں آتا ہے کہ اس کا چہرہ روشن ہو جاتا ہے، رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے نا، برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ ظہر پڑھے، اولاد فرما بردار ہوتی ہیں۔ عصر پڑھے، یہ سب اس کی برکتیں ہیں۔ گویا یہ نیکی ہے اور اس کی برکت آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے۔ مگر یہ بھی ہے کہ کچھ نیکیاں ایسی ہیں کہ آپ کرو مگر اس کا بدلہ آپ کو قبر میں یا تو پھر میدان محشر میں ملنا ہے۔ مگر ماں باپ سے حسن سلوک، ماں باپ سے پیار اور محبت، ماں باپ سے اگر کوئی بندہ اس کی ظاہری زندگی میں نیکی کرے، ان کے ساتھ شفقت سے پیش آئے، محبت سے پیش آئے، سرکار فرماتے ہیں یہ ایسی نیکی ہے کہ اس کو اس نیکی کا بدلہ دنیا میں بھی ملے گا اور قبر میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا۔ مگر جس طریقے سے نیکی کا بدلہ نیکی ہے، اسی طرح گناہ اور بدی کا بدلہ بھی سزا ہے۔ مگر کوئی نماز نہ پڑھے تو سب کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھے گا تو اس کے ساتھ یہ بلا، اس کے ساتھ یہ بلا، کیونکہ بہت سے لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے مگر اللہ پھر بھی ان کو کھلا پلا رہا ہے نا۔ کوئی بھی بندہ کسی اور کام میں، کسی گناہ میں ملوث ہے تو ممکن ہے کہ اس کو اس کے گناہ کی سزا دنیا میں نہ ملے مگر آخرت میں اور قبر میں ملنی ہے۔ مگر روایتوں میں ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنے والدین کا نافرمان ہو جائے، اپنے ماں باپ کا گستاخ ہو جائے، اپنے ماں باپ کا نافرمان ہو جائے تو اس بندے کو نافرمانی کی سزا دنیا میں بھی ملے گی اور آخرت میں بھی ملے گی۔ سرکار سرور کونین صلی اللہ تبارک و تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، گزشتہ جمعہ آپ نے سنا، سرکار منبر کی سیڑھی پر قدم رکھا، سرکار نے فرمایا آمین، پھر دوسری زینے پہ قدم رکھا، فرمایا آمین، پھر تیسرے پہ قدم رکھا، فرمایا آمین۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم، نہ کوئی دعا کرنے والا ہے نہ کوئی دعا کروانے والا ہے، یا رسول اللہ پھر کس کے لیے آمین کہی جا رہی ہے؟ سرکار نے فرمایا جبریل ہے۔ جبریل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی وسلم، جو رمضان پائے اور اللہ سے اپنی مغفرت نہ کروا لے اس کے لیے ہلاکت ہے۔ سرکار نے فرمایا آمین۔ دوسرے زینے کی بات، صحابی نے کہا یا رسول اللہ پھر دوسری مرتبہ آمین کیوں کہی گئی؟ سرکار نے فرمایا جبریل آئے اور کہا یا رسول اللہ جن کے ماں باپ بڑھاپے میں ہو اور وہ بندہ اپنے ماں باپ کی خدمت کر کر جنت حاصل نہ کر لے وہ ہلاک ہو جائے۔ سرکار نے فرمایا آمین۔ گزشتہ جمعہ میں آپ نے سماعت کیا کہ جبرائیل دعا کرنے والے ہیں علیہ السلام اور حضور نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم اس دعا پہ آمین فرمانے والے ہیں۔ تو ذرا سوچیں کہ ہمارے ماں باپ اگر وہ زندہ ہیں، حیات سے ہیں، تو کیا ہم ان کی خدمتوں میں مصروف ہیں؟ کیا ان کی فرما برداری میں ہماری زندگی گزر رہی ہے؟ کیا ان کی خوشی میں ہماری زندگی گزر رہی ہے؟ دور ایسا آج ہے
کہ بڑے اہتمام کے ساتھ، بڑی خواہشات کے ساتھ، بڑے پیار اور شفقت اور محبت کے ساتھ ماں باپ اپنے بچوں کی شادی کر دیا کرتے ہیں، اس خیال سے کہ گھر میں بہو آئے گی، گھر میں بیٹے کی بیوی آئے گی تو ہمارے لیے کچھ آسانیاں ہو جائے گی۔ ایک باپ سے پوچھا گیا کہ اتنی تو مزدوری کیوں کرتا ہے، دن میں بھی کام کرتا ہے، رات میں بھی مزدوری کرتا ہے، آخر کیا وجہ ہے، کیوں اتنی محنت کرتا ہے؟ اس بندے نے کہا تھا میرے 5 بیٹے ہیں اور وہ ابھی چھوٹے ہیں، میں ان کے لیے کفالت کا سامان اکٹھا کر رہا ہوں، کھانے پینے کی اشیاء اکٹھے کر رہا ہوں تاکہ وہ آرام سے پلے، اور پھر ایک وقت آئے کہ وہ جوان ہو جائے تو پھر میں ہوں گا، میری 5 اولادیں ہوگی، ان کے بینک اکاؤنٹ نہیں میرے بینک اکاؤنٹ ہوں گے، وہ کما کر لائیں گے اور میرے پاس دیں گے۔ یہ باپ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میرے 5 بیٹے ہیں، 5 میری طاقتیں ہیں، 5 میرے پاس اس طرح کے بیلنس ہے کہ یہ جب جوان ہوں گے تو ان کی طرف سے مجھے خوشی میسر آنی ہے۔ مگر وہی بیٹے جب جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتے ہیں اور ان کی شادی کر دی جاتی ہے تو اپنی بیوی کی محبت میں اپنے ماں باپ کی محبت کو فراموش کر بیٹھتے ہیں۔ بہت سے واقعات ایسے ہیں جو آپ کی نظروں کے سامنے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں، کبھی آپ گھر سے نکلے، میں خود اپنی بات بتاؤں، کبھی کبھار جو ہے رات میں 4 بجے 3:30 بجے 4 بجے گھر سے نکلنا ہوتا ہے رات میں، تو محترماؤں کا حال یہ ہوتا ہے کہ اپنے بستر استراحت پہ آرام فرمائے ہوتی ہیں۔ یہ شکایت نہیں کہہ رہا ہوں، میں بات کر رہا ہوں کہ ماں کی محبت کیا ہے، گھر سے وہ بھی دن بھر کام کرتی ہے، وہ بھی تھکتی ہے، یہ ان کی طرف کی بات نہیں، مگر ماں کی محبت میں بتا رہا ہوں کہ ماں بھی تو تھک رہی ہے، ماں بھی دن بھر اپنے بچوں کی خوشی کے لیے ان کے بچوں کو سنبھال رہی ہے، پوتے پوتیوں کو سنبھال رہی ہے، مگر وہی بیٹا جب رات میں سفر کے لیے باہر جا رہا ہوتا ہے، چاہے 3 بج رہے ہوتے ہیں یا 4 بج رہے ہوتے ہیں، وہ ماں جب تک کہ بیٹے نظروں سے اوجھل نہ ہو جائے اس کی گاڑی کی طرف وہ دیکھ رہی ہوتی ہے اور دعا کر رہی ہوتی کہ مولا میرے بیٹے کے سفر میں آسانی فرما، ہے نا؟ یہ ماں کا دل ہوتا ہے، وہ ماں کا کلیجہ ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر بہت سی مخلوق ہے اور ہر کسی کے اندر کسی نہ کسی کا فائدہ چھپا ہوا ہے، مگر ماں ایک ایسی نعمت اللہ نے عطا فرمائی ہے کہ ماں تمہیں اپنی چھاتی سے اپنا جو ہے خون جگر پلاتی ہے، مگر اس کے اندر اس کا کوئی مفاد نہیں ہوتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں آئے اور کہا، دل میں خیال کر رہے تھے کہ آج عمر سے پوچھوں گا میں کہ میں اس حال میں ہوں کہ میری ماں بوڑھی ہے، گھر کے اندر بستر پہ لیٹی ہوئی ہے، عمر اس کی بڑی دراز عمری کی وجہ سے، عمر درازی کی وجہ سے یہ معاملہ ہے کہ بستر پہ ہی پیشاب پیخانہ کر دیتی ہے۔ کبھی کبھی ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ مجھ سے کہتی ہے، اے میرے بیٹے، یہ ابو ہریرہ کی بات میں کر رہا ہوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بات کبھی کبھی یہ ہوتی ہے کہ مجھ سے وہ کہتی ہے، اے میرے بیٹے، مجھے قضاء حاجت کی ضرورت ہے، مجھے فلاں مقام پہ لے چل تاکہ میں اپنی ضرورت پوری کر لوں۔ مگر بسا اوقات کیا ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ میں اپنی ماں کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھاتا ہوں اور میری ماں اس کی ضرورت کو میرے بدن پہ کر دیتی ہے، یعنی پیشاب پیخانہ میرے بدن پہ کر دیتی ہے، اور میں جو ہے اس کو دھو کر پھر یہ احساس کرتا ہوں کہ شاید میں اپنی ماں کی خدمت کی وجہ سے ماں کا حق ادا کر رہا ہوں اور ماں کا حق ادا کر دیا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، کسی خیالوں کو لے کر انہی باتوں کو ذہن میں بساتے ہوئے میں حضرت عمر فاروق کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور اس خیال سے کہ آج عمر فاروق سے پوچھوں گا کہ میرے معاملات ایسے ہیں کہ میری گھر میں ایک بوڑھی سی ماں ہے اور میں اپنی بوڑھی ماں کی خدمت اس طور پہ کرتا ہوں کہ وہ اس حال میں ہے کہ اپنی ضرورت کے لیے اپنے قدموں سے چل کے نہیں جا سکتی ہے، وہ اٹھ کے نہیں جا سکتی ہیں، اور بسا اوقات کیا ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ میں اسے اٹھاتا ہوں اور وہ اپنی ضرورت میرے بدن پہ کر دیتی ہے، پھر میں اسے دھو لیتا ہوں، صاف کر لیتا ہوں اور پھر ماں کو جو ہے بستر پہ لیٹا دیتا ہوں۔ اسی خیال سے عمر فاروق کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ اپنی بات کو پوچھوں گا، مگر کیا دیکھا کہ ایک بندہ پھر آیا ہے اور اس نے یہی سوال ملتا جلتا حضرت عمر فاروق سے عرض کیا، اے عمر فاروق، مجھے ایک سوال کا جواب دیجئے کہ میرے گھر میں ایک بوڑھی سی ماں ہے، وہ اس کی حالت ایسی ہے
کہ وہ اپنے جو ہے قدموں سے چل کر اپنی ضرورت پوری نہیں کر سکتی، اور اس کو ضرورت کے لیے جب میں اٹھاتا ہوں تو جو ہے وہ اپنی ضرورت یعنی قضاء حاجت میرے بدن پہ ہی کر لیتی ہے، یعنی پیشاب پیخانہ مجھ پہ ہی کر لیتی ہے، مگر میں اسے خوشی خوشی صاف کر لیتا ہوں، اور پھر ماں کی خدمت پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے پھر ماں کو بستر پہ لیٹا دیتا ہوں۔ اے امیر المومنین، مجھے بتائیے کیا میں اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ کیا میں نے اپنی ماں کے حقوق کو انجام دے دیا؟ کیا میں نے اس کی فرما برداری کر لی ہے؟ میرے امیر المومنین، مجھے اس کا جواب تو دیجئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اے بندہ خدا، تو یہ کہتا ہے کہ تیری ماں کی تو نے اس طرح سے خدمت کی ہے تو تو نے اپنی ماں کی خدمتوں کا صلہ دے دیا ہے، اس کے حقوق کو پورا کر لیا ہے۔ اے بندہ خدا، اپنی ماں کی زندگی اپنے بچپنے کو یاد کر لے۔ جب تو اپنی ماں کی گندگی کو صاف کرتا ہے، پیشاب پیخانے کو صاف کرتا ہے، تو تیری نیت کیا ہوتی ہے، تیرے ارادے کیا ہوتے ہیں، تیرے خیالات کیا ہوتے ہیں، تیری دعائیں کیا ہوتی ہیں، تیرے زبان پہ کیسے کلمات ہوتے ہیں۔ تو یہ ضرور کہتا ہوگا کہ میری ماں کو شفا دے دے، یا میری ماں کو اس تکلیف سے نجات دے کر پردہ فرما دے، مگر اے بندے خدا، تیری ماں جب تو بچپن میں تھا اور تیری گندگی کو صاف کیا کرتی تھی تو اس طرح کی دعائیں نہیں کرتی تھی کہ مولا میرے بچے کو پردہ کر دے، نہیں، میرے بچے کی بیماری کو ٹھیک کر دے، نہیں، بلکہ دعا یہ کرتی تھی، اے میرے بندے، اے اللہ کے بندے، تو اپنی ماں کی اس دعا کو یاد کرو۔ تیری ماں دعا یہ کرتی تھی، مولا میرے بچے کو لمبی عمر عطا فرما دے۔ تیری دعا میں یہ ہے کہ مولا میری ماں کو پردہ فرما دے، کہ اس کو تکلیف ہے کہ اپنے قدموں سے چل کے حاجت پوری نہیں کر سکتی ہے۔ تیری دعا میں یہ بات ہے، تیرے دل کے اندر یہ بات ہے، مگر تیری ماں جب دعا کرتی تھی تو وہ یہ کہتی تھی، مولا میری بچے کی عمر میں برکت عطا فرما دے، مجھے میرے بچے کو دنیا کا سب سے کامیاب ترین انسان بنا دے، میرے بچے کو سب سے ہوشیار بنا دے، میرے بچے کے سر پر کامیابی کا صحرا سجا دے۔ وہ تیری گندگی کو صاف کیا کرتی تھی اور تیرے لیے برکت کی دعائیں کیا کرتی تھی۔ مگر اے بندے، اے اللہ کے بندے، تیری دعاؤں میں، تیری خدمتوں میں، تیرے معاملات میں اور ماں کی دعاؤں میں، ماں کی ممتا میں، ماں کے معاملات میں بہت فرق ہے۔ تو یہ کیسے سوچ سکتا ہے کہ تو نے اپنی ماں کی خدمت پوری کر لی ہے یا تو نے ماں کے حق کو ادا کر لیا ہے؟ ایک اور روایت میں یوں ہے کہ ایک بندے نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس یہ بات کہی کہ امیر المومنین، میں نے اپنی ماں کو کندھے پہ حج کرایا ہے، تو کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ حضرت عمر فاروق نے کہا، ہے بندہ خدا، تو کیا یہ کہتا ہے کہ تیرے کندھے پہ تو اپنی ماں کو اٹھا لے اور حج کرا دے تو تیری جو ہے تیرے ماں کے حق کو تو نے ادا کر دیا ہو؟ نہیں، اے بندہ خدا، جس وقت تو اپنی ماں کے شکم میں تھا اور اس وقت جو اسے تکلیف ہوئی تھی تو اس ایک تکلیف کا بھی حق ادا نہیں کر سکتا ہے۔ مگر آج معاملات یہ ہیں، آج ہمارے چھوٹے بچے ہمارے گھروں میں ہیں، ان سے ہم کچھ حاصل کریں، سیکھیں کہ جس طرح ہماری شفقتیں، ہماری محبتیں ان بچوں سے جو ہمارے بچے ہیں ان سے جڑی ہوئی ہے، کہ ان کے لیے ہم ہر طرح کا آرام ڈھونڈتے ہیں، ہر طرح کی آشائش اور جو ہے آرائش کا سامان اکٹھا کرتے ہیں، ہر طرح کی کامیابی کی دعائیں کرتے ہیں، کہ تیرے دل میں، تیرے خیالوں میں یہ بات کیوں نہیں آتی کہ ایسی بلکہ اس سے اچھی دعائیں ہمارے حق نے ہمارے ماں باپوں نے کی ہوگی۔ مگر معاملات آج اتنے بگڑے ہوئے ہیں کہ ہم اپنے گھروں میں کچھ چیزیں لے کے جاتے ہیں، کھانے پینے کی ہو یا کچھ اور چیزیں ہو، تو ماں باپ سے چھپا کے لے جاتے ہیں کہ ماں باپ نہ دیکھ لے۔ ارے بندہ خدا، ان ماں باپ کے پاس لے جا۔ حضرت اورنگزیب علیہ رحمہ کی والدہ بوڑھی تھی، 90 سال کی عمر تھی، مگر معاملہ یہ تھا کہ جب بھی باہر سے آتے تو پہلے اپنی ماں کی بارگاہ میں حاضری دیتے، دعائیں لیتے۔ بادشاہ وقت تھا، حضرت اورنگزیب اپنے وقت کے بادشاہ ہے، مگر انہیں کچھ ضرورت ہوتی، کسی چیز کی طلب ہوتی، اور کوئی چیز خریدنا چاہتے، لینا چاہتے، تو اپنے ماں کے پاس جاتے اور عرض کرتے، اے والدہ مجھے کچھ رقم دے دے تاکہ میں فلاں چیز جا کے خرید سکوں۔ اور ایسے بہت سے معاملات حضرت امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کے تعلق سے روایت ملتی ہے کہ اعلیٰ حضرت اپنی جمع پوجی اپنی والدہ کے پاس جمع کرتے، پورا پیسہ، پورا جو بھی مال اسباب، جو بھی مال و متاع ہوتا اپنی والدہ کے پاس رکھتے، اور جب بھی ضرورت ہوتی تو اپنی والدہ سے کہتے، اے میری ماں مجھے خرچے کی ضرورت ہے، مجھے کچھ عطا کر دے۔ سبحان اللہ۔ تو بزرگ نے پوچھا کسی نے کہ کیا معاملہ ہے؟
کہ اپنی ماں سے آپ اس طرح سے پیسہ مانگتے ہیں؟ تو کہا کہ سنو، جب میں اپنی ماں سے پیسہ مانگتا ہوں تو مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ کوئی بادشاہ ہے جو اپنے خزانے سے کھول کھول کر خزانے لٹا رہا ہے۔ یہ ہمارے اسلاف تھے۔ حضرت احمد شاہ نورانی جن کا مزار پاکستان میں ہے، ایک ایئرپورٹ پر ان سے کسی نے پوچھا کہ ابھی آپ کی والدہ کس کے پاس رہتی ہے، کون انہیں سنبھال رہا ہے؟ آپ سنبھال رہے ہیں، آپ کے بھائی سنبھال رہے ہیں، کون سنبھال رہا ہے؟ حضرت امام شاہ احمد نورانی کہا، اے بندہ خدا، یہ غفلت کی بولی کیوں بولتا ہے؟ تو یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ فلاں بندہ ماں کو سنبھال رہا ہے، یا فلاں ماں کو سنبھال رہا ہے، یا فلاں بندہ ماں کو سنبھال رہی ہے؟ نہیں، بلکہ یہ کہو کہ ماں باپ ہمیں سنبھال رہے ہیں، ہے نا؟ یہ کہو کہ ماں باپ نے ہمیں رکھا ہوا ہے، ہمارے اندر کیا طاقت ہے؟ ارے وہ ماں باپ جس نے تمہیں انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا ہے، زبان جو تمہارے اندر تمہارے منہ میں ضرور تھی مگر اس میں بولنے کی طاقت نہیں تھی، ضرور اللہ نے طاقت دی ہے مگر بولنے کا طرز، بولنے کا طریقہ تمہیں تمہارے ماں باپ نے سکھایا ہے۔ زندگی میں کامیاب ہونے کے راستے تمہیں تمہارے ماں باپ نے بتائے ہیں، مگر آج معاملات اتنے بگڑے ہوئے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ماں باپ سے دور رہ کر، ماں باپ کی دعائیں لیے بغیر ہم اپنی منزل کو پہنچ جائیں گے یا کامیابی کی دہلیز تک پہنچ جائیں گے۔ نہیں بندے سنو، میرے دینی بھائیوں، میرے عزیزوں سنو، سرکار فرماتے ہیں ایک نبی اور رسولوں کی جماعت ہے دنیا کے اندر کہ جن کی دعائیں بغیر حجاب کے قبول ہوتی ہے نا؟ وہ دعا کرے اللہ قبول فرمایا کرتا ہے۔ ان کے علاوہ دنیا کے اندر ایک ایسی شخصیت بھی ہے، کچھ ایسے افراد بھی ہیں جن کی دعائیں اللہ بغیر حجاب کے قبول فرماتا ہے۔ ان میں سے تمہارے والدین ہیں کہ جب وہ تمہارے حق میں دعا کرتے ہیں اللہ ان کی دعا کو تمہارے حق میں قبول فرما لیا کرتا ہے۔ حضرت مالک بن دینار، اچھا اس سے پہلے ایک بات کہوں، ولایت کی سب سے اونچی منزل صحابیت ہے، بولو نا سبحان اللہ۔ ولایت کی سب سے اونچی منزل صحابیت ہے کہ جو بندہ صحابی ہو جائے وہ اپنے وقت کے کسی زمانے کے غوث و قطب سے زیادہ مرتبہ رکھتا ہے، بولو نا سبحان اللہ۔ صحابیت کا شرف حاصل ہو جانا یہ بہت بڑے اعجاز کی بات ہے نا؟ مگر ایک بندہ دنیا میں ایسا بھی ہوا ہے، سرکار کے زمانے ظاہری میں موجود ہے، صحابیت کا شرف حاصل کر سکتے تھے، سرکار کو مدینے میں جا کر زیارت کر کر سرکار کے چہرے اقدس کی صحابی بن سکتے تھے، مگر ایک وجہ سے ایک سبب تھا کہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر نہ ہوئے، مقام صحابیت سے پیچھے رہ گئے۔ کون تھے وہ؟ آپ سب جانتے ہیں، وہ حضرت سیدنا اویس کرنی ہے۔ محققین کہتے ہیں کہ ولایت میں سب سے اونچا مقام صحابیت کا ہے، مگر صحابیت کے مقام کو چھوڑ کر اس بندے نے جس نعمت کے پاس اپنی زندگی گزارنے کو بہتر جانا، گرچہ وہاں جانا بھی بہتر ہی تھا، مگر کیا کہتے ہیں کہ حضرت اویس کرنی نے صرف حضور کی بارگاہ میں اس وجہ سے حاضری نہ دی کہ ان کے گھر میں ایک بوڑھی ماں تھی، ہے نا؟ ایک بوڑھی ماں تھی، مگر اس بوڑھی ماں کی دعا کا ثمرہ تو دیکھو، سبحان اللہ۔ گرچہ سرکار کو مدینے میں جا کے نہ دیکھا ہو، زیارت نہ کی ہو، مگر جو حضرت علی اور حضرت عمر فاروق حضرت اویس کرنی کے پاس پہنچے، سرکار کی کلا شریف، ٹوپی شریف اور جبہ شریف جو ہے سرکار کی طرف سے تحفے میں پیش کیا، تو کہا بتاؤ میرے سرکار کے ابرو کیسے ہے؟ سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ۔ بات سرکار کی چھیڑی تو پھر خاموش نہیں رہنا چاہیے، بولو سبحان اللہ۔ کہا بتاؤ میرے سرکار کے ابرو کیسے ہے؟ مگر صحابہ کا معاملہ یہ تھا کہ سرکار کے بارگاہ میں ہوتے تو اپنی نگاہوں کو نیچے رکھتے۔ بہت کم صحابی جنہوں نے سرکار کے حسن کو بیان کیا ہے،
حضرت عمر فاروق سے پوچھا، حضرت عمر فاروق خاموش رہے اس وقت، مگر اویس کرنی سرکار سے بظاہر دور تھے مگر حقیقت میں اتنے قریب تھے کہ حضرت عمر فاروق تو نہ بتا سکے کہ ابرو کیسی ہے، مگر کوسوں دور رہ کر ماں کی خدمت کا صلہ یہ ملا کہ ہمیشہ سرکار نگاہوں کے سامنے رہا کرتے تھے۔ یہ ماں کی خدمت کی برکت تھی، یہ ماں کی خدمت کی وجہ سے وہ عصمت حاصل تھی کہ سرکار کے چہرے اقدس کو ہمیشہ اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھا کرتے تھے۔ اور شرف حاصل کیا ہوا؟ سرکار نے فرمایا کہ میری آدھی امت کی مغفرت کی دعا، اور مغفرت کی دعا پر آدھی امت کو شفاعت ملنا جو ہے وہ اویس کرنی کی وجہ سے ملے گی۔ سبحان اللہ، کہ آدھی امت کو حضرت اویس کرنی کی دعاؤں پہ اللہ رب قدیر مغفرت عطا فرمانے والا ہے۔ یہ کہاں سے ملی ہے برکتیں؟ یہ ماں کی خدمت کی وجہ سے ملی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ میری والدہ نے مجھ سے کہا، جہاں بیٹا جنگلوں میں چلے جا اور اللہ کی عبادت کر کر اللہ کو راضی کر لے۔ فرماتے ہیں کہ میں 12 سالوں تک جنگلوں میں گھومتا رہا، بھٹکتا رہا، تسبیح و تحلیل میں مصروف رہا، عبادتیں کرتا رہا، قرآن شریف کی تلاوتیں کرتا رہا۔ 12 سال ہو گئے، پھر دل میں خیال ہوا کہ چلو آج اپنی ماں سے ملاقات کراؤں۔ 12 سال ہو گئے مگر کوئی ایسا اشارہ نہ ملا کہ جس سے یہ انہیں احساس ہو کہ رب مجھ سے راضی ہو گیا ہے۔ 12 سال کے بعد پہنچے، رات کا وقت تھا، اپنے گھر کے دروازے پہ پہنچے تو دروازے پہ دستک دیا، دیکھا تو دروازے کے پاس سے جو نالا گیا تھا اس میں سے پانی بہہ رہا تھا، تو خیال کیا کہ شاید میری ماں جگی ہوئی ہے اور تہجد کے لیے وضو کر رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ مگر حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں میں نے پھر دستک دی تو ماں نے دروازے کے اندر سے آڑ سے آواز لگائی، کیا میرا بیٹا مالک بن دینار ہے؟ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں، کبھی آزمائیں ان چیزوں کو۔ آپ تو یہ سوچتے ہیں نا کہ میں آپ کو اگر ماں فون کرے یا فون کروائے کہ بیٹا رات بہت زیادہ ہو گئی گھر آ جا، ماں یہ سوچتی کہ میرا بیٹا دن بھر کا تھکا ہارا ہے، دن بھر کام کاج کیا ہے، تھکا ہوگا، آرام کر لے گا تو صبح اٹھ کے پھر تر و تازہ ہو جائے گا۔ اس خیال سے ماں فون کرتی بیٹا گھر آ جا رات زیادہ ہو گئی ہے۔ مگر ہمیں دوستی یاری میں دوستوں کی محبت اتنا ہمیں گم کر رکھی ہے کہ ماں کے فون آنے کی وجہ سے ہم فونوں کو بند کر دیتے ہیں تاکہ ماں کا کال نہ آئے۔ مگر اے ظالموں، تمہیں یہ خیال کیوں نہیں ستاتا کہ تم فون یہاں بند کرو گے اور وہاں ماں کی نیند اڑ جائے گی، وہاں ماں باپ کی نیند خراب ہو جائے گی کہ میرا بیٹا نہ جانے کس حال میں ہے، کہ ابھی چند لمحوں پہلے، چند منٹوں پہلے میں نے اس سے بات تو ضرور کی تھی، مگر کیا وجہ ہے، کیا سبب ہے کہ ابھی میرے بیٹے کا فون بند آ رہا ہے؟ کیا معاملہ ہو گیا کہ میرے بیٹے کے ساتھ کوئی حادثہ ہو گیا، کوئی معاملہ ہو گیا، کوئی پریشانی اس پہ لاحق ہو گئی؟ یہ خیال ہمیں نہیں آتا۔ ہمیں دوستی یاری یاد آتی ہے، ہمیں دوستوں کی محبت میں جو ہے ہم اپنی ماں باپ کی محبتوں کو بھلا بیٹھتے ہیں، مگر یقین جانیں یہ دوستی یاری یہ ساری مطلب کی ہے، یہ ماں باپ کی محبت ہمیشہ کی ہے۔ تم گھر جب تک نہ پہنچاؤ وہ ماں گرچہ دن بھر کی تھکی ہاری ہوگی مگر سوئے گی نہیں، کیونکہ تمہارا فون بند تھا، وہ تم سے بات کرنا چاہتی تھی، تمہیں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنا چاہتی تھی۔ بہت سے واقعات ایسے ہوئے ہیں، ہمارے ساتھ بھی ہوئے ہیں۔ اللہ ہمارے والدین کو لمبی عمر عطا فرمائے، جن کے والدین حیات سے سب کے والدین کو لمبی عمر عطا فرمائے۔ بہت سے موقع ایسے، بہت سے مرتبہ ایسا ہوا کہ کئی مرتبہ بمبئی سے آتے آتے بڑے بڑے حادثے ہو جاتے ہمارے ساتھ، مگر اس بات کا یقین تھا جب گھر سے نکلتے، اس بات کا یقین ہے کہ جن کے ساتھ ماں باپ کی دعائیں ہوتی ہے اللہ ان کی دعاؤں سے بلا کو ٹال دیا کرتا ہے نا۔ آپ دیکھیں، آزمائیں ان چیزوں کو کبھی کہ جو آپ گھر سے نکلتے ہو، آپ کے گھر سے کسی اور کا فون آئے نہ آئے، ابھی فون کا زمانہ ہے، فون کی دنیا، اس لیے میں فون کی بات کر رہا ہوں، کسی اور کا فون آئے نہ آئے، آپ کی ماں کا فون آپ کے لیے ضرور آئے گا۔
کہ میرے بیٹے تم کس حال میں ہو، کہ تو نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا، کہ تو نے افطار کیا کہ نہیں کیا، تو ابھی کس جگہ پر ہے، کب تک گھر پہنچو گے؟ اور جب تک تم گھر نہیں پہنچ جاؤ وہ ماں باپ تمہارے حق میں دعائیں خیر کیا کرتے ہیں۔ آپ آزمائیں چیزوں کو، کبھی آپ گھر پہ آنے سے انکار کر دے، لیٹ کر دے، فون کو بند کر دے، اور پھر دیر رات جب گھر میں آئے آپ کے ماں باپ آپ کے آنے کی وجہ سے جو ہے آنے کے لیے دروازے کو کھولے رکھتے ہیں کہ میرا بیٹا آئے گا، دروازہ اسے جو ہے کھولنے کی مشقت نہ اٹھانا پڑے۔ وہ اپنے آرام کی نہیں سوچتے بلکہ تمہارے آرام کی سوچ رہے، اس وقت بھی تمہارے آرام کی سوچ رہے ہیں کہ میرا بیٹا آئے گا اور اسے باہر کچھ دیر کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا، کچھ دیر اسے چلا پکار کرنا پڑے گی، دروازے پہ دستک دینی ہوگی، ہمیں پکارنا پڑے گا۔ اس سے اچھا ہے کہ دروازے کو کھلا رکھا جائے۔ حالات آج کیسے پرفتن دور میں ہم ہیں آپ جانتے ہیں، دیکھ رہے ہیں، مگر اس دور میں بھی وہ دروازے کو کھلا رکھتے ہیں تاکہ میرا بیٹا آسانی سے گھر میں داخل ہو جائے۔ آپ کبھی آزمائن چیزوں کو دیکھیں، آپ کے والدین گھر میں، آپ کو بظاہر ایسا لگ رہا ہوگا کہ میں 2 بجے گھر میں جا رہا ہوں، میری ماں میرا باپ میرے والدین سو گئے ہوں گے۔ نہیں، آپ آہستہ سے اپنی جوتا اپنی چپل اتارے اور گھر میں آہستہ سے قدم رکھیں، ماں کی زبان، ماں کے منہ سے پہلی بولی نکلتے میرے بیٹے تو آ گیا۔ وہ دل، وہ جگر ماں کے کلیجے میں، ماں کے سینے میں ہے، مگر افسوس ہے کہ ہم ماں کی عظمتوں کو، باپ کی رفتوں کو بھلا بیٹھے ہیں، ان کی قدر و منزلت کو فراموش کر بیٹھے ہیں، ان کے مقام و مرتبے کو بھول بیٹھے ہیں۔ اے میرے دینی بھائیوں، میرے عزیزوں، اگر دنیا کی نعمتیں اللہ رب قدیر نے جنت جیسی نعمت بنائی ہے کہ تم یہاں عبادت کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، روز گرمی میں شدت میں بھوکے پیاسے رہو، اجر کیا ہے؟ جنت۔ مگر ایسی جنت رب قدیر کے پیارے محبوب نے فرمایا وہ جنت تمہارے ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دی گئی ہے۔ ہما جنتوں کا وہ ناروں کا، سرکار نے فرمایا وہ تمہارے لیے، تمہارے ماں باپ تمہارے لیے جنت بھی ہے اور تمہارے لیے جہنم بھی ہے۔ نیکیاں کر کر، انہیں خوش کر کر، ان کی رضا حاصل کر کر جنتیں پالو۔ ماں باپ کے قدموں میں، ماں کے قدموں میں اللہ نے جنتیں رکھی ہے، مگر انہیں ناراض کر بیٹھو گے۔ ایک صحابی کا واقعہ ہے، سرکار کے زمانے ظاہری کی بات ہے، حضرت علقمہ کی بات ہے کہ حالت مرگ میں ہے، لوگ انہیں کلمے کی تلقین کر رہے ہیں مگر ان کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا، وہ کلمہ پڑھنا چاہتے تو ہے مگر زبان سے کلمہ ادا نہیں ہو رہا ہے۔ سرکار کی بارگاہ میں صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا گیا یا رسول اللہ فلاں بندہ حالت مرگ میں ہے، حالت نزا میں ہے، مگر کلمہ پڑھنے کی توفیق نہیں مل رہی ہے، ہم تلقین پہ تلقین کر رہے ہیں مگر اس کی زبان سے کلمہ ادا نہیں ہو رہا ہے۔ سرکار نے فرمایا کیا پتہ کرو کیا اس کی ماں زندہ ہے؟ لوگوں نے پتہ کیا، کہا یا رسول اللہ ان کی والدہ زندہ ہے۔ کہا کہ ان کی ماں کو بلایا جائے۔ جب ان کی ماں کو بلایا گیا تو ماں سے کہا گیا ہے فلانی بندی تو اس سے راضی ہو جا کہ تیری ناراضگی کی وجہ سے اس کے زبان پر جو ہے کلمہ طیبہ جاری نہیں ہوتا ہے۔ اس کی ماں کے سینے میں اس بیٹے کے لیے کچھ ناراضگی تھی، انکار کر دیا کہ نہیں میں اسے معاف نہیں کرو گی۔ سرکار نے فرمایا اے لوگو لکڑیاں جمع کرو اور جلتی ہوئی آگ میں اس بندے کو ڈال دو۔ اتنا کہنا تھا کہ اس ماں کے منہ سے چیخ نکلتی ہے یا رسول اللہ ایسا معاملہ نہ کیا جائے، میرے دل کو تکلیف نہ پہنچائی جائے، مجھے تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ پوچھا گیا کیوں؟ تاکہ میں اپنی نگاہوں کے سامنے اپنے بیٹے کو جلتا ہوا نہیں دے سکتی ہوں۔ سرکار نے فرمایا جب دنیا کی آگ میں تو جلتا ہوا نہیں دے سکتی ہے تو پھر جہنم کی آگ میں جلتا ہوا کیسے برداشت کر سکتی ہے؟ سنو، اگر ناراضگی میں، تیری ناراضگی میں یہ دنیا سے چلا جائے گا، اللہ رب قدیر تیری ناراضگی کی وجہ سے جہنم میں ڈالنے والا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب یہ بات ماں نے سنی کہا میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا۔ صحابہ فرماتے جیسے معاف کیا وہاں صحابی نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ ماں باپ کی عظمت ہے، ماں باپ کا مقام ہے۔ مگر آج ہمارا جس دور میں ہم ہیں، ماں باپ کو ہم یہ سمجھتے صرف ان کا کام ہمیں بڑا کرنا ہے، ان کا کام ہمیں پڑھانا لکھانا ہے، ان کا کام ہمیں جو ہے وقت پر ضرورت پر پیسے دے دینا ہے، عید آئے تو نئے کپڑے دے دینا ہے۔ اے میرے دینی بھائیوں عزیزوں،
یہ صرف اتنا ہی نہیں کہ جب وہ بڑھاپے میں پہنچے تو ان کو تم اچھا سے اچھا لباس لا کے دے دو، نہیں نہیں، آج بہت برے دور سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، ماں باپ سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، ہم سب کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے، آج دور یہ ہے کہ ہمارا باپ ہم سے بات کرنا چاہتا ہے، ہماری ماں ہم سے بات کرنا چاہتی ہے، مگر ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم موبائل کا سوئچ آف کر کر باپ کی زندگی سے حالات سے پوچھ لے کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے، آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے، آپ کو کہیں جانا تو نہیں ہے، آپ کے ساتھ کوئی معاملہ تو نہیں ہے، اے میری ماں تو نے بہت ناز و احتشام سے مجھے پالا ہے، بڑے جو ہے ناز و نعم سے تم نے مجھے پالا ہے، کیا آپ کی کوئی ضرورت ہے، کہیں آپ جانا چاہتی ہو، جسم کے اندر کوئی تکلیف ہے، یہ باتیں ہم پوچھنا آج درگزر کر چکے ہیں، ہمارا معاملہ ہم صرف اتنا سمجھتے ہیں جس طرح سے انہوں نے ہمیں پالا ہے، بس ہمارا بھی کام یہ ہوتا ہے کہ ہم بھی وہ جب بڑھاپے میں پہنچے، عید کا موسم آئے تو چند جو ہے ایک دو ڈریس لے کر ان کو دے دیا جائے اور ہم سمجھتے ہم نے فرض ادا کر دیا، ہم نے حقوق ادا کر دیے، نہیں نہیں، تم انہیں کپڑے لے کے دو نہ دو، تم عید پر انہیں 500,000 روپے دو نہ دو، مگر ہر دن اگر تم ان کے پاس بیٹھ جاؤ، ان کے حالات سے پوچھ لو، زندگی کے بارے میں پوچھ لو، شب و روز کے بارے میں پوچھ لو، یقین جانو تم اٹھنے وہاں سے اٹھو گے بعد میں اللہ رب قدیر ان کی دعا سے تمہاری مغفرت پہلے فرمانے والا ہے نا، تم کہو گے نہیں، آج ہم پیروں فقیروں سے دعائیں کرواتے ہیں، کروائیے اچھی بات ہے، ان کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہے، مگر ایک ایسی ہستی ہے جن کو والدین کہا جاتا ہے، ان کی بارگاہیں ایسی ہے کہ سرکار نے فرمایا ہے نبی اور رسولوں کے بعد اگر کوئی ذات اور ہے جن کی دعائیں بغیر حجاب کے قبول ہوتی ہیں تو تمہارے ماں باپ ہے، تمہارے حق میں دعا کرے اللہ قبول فرما لیا کرتا ہے نا، مگر آج ہمارا معاملہ اور جس دور میں ہم ہیں ہم کوسوں دور ہیں ان چیزوں سے، سرکار نے فرمایا ارے آج کوئی جو ہے خانہ کعبہ کو جائے، خرچہ کرے 4-4.5 لاکھ روپے خرچہ کرے، پھر جائے گا اور خانہ کعبہ کو دیکھے گا تو خانہ کعبہ کو دیکھنے کا ثواب ملے گا، ہے نا، حج کو جائے گا، حج قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا معلوم نہیں، معلوم ہے آپ کو حج قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا آپ کو معلوم نہیں ہے، ارکان آپ نے پورے طور پہ ادا کیے، مگر ہو سکتا ہے ماں باپ یہاں آپ کے ناراض ہو، آپ وہاں حج پہ حج کر رہے ہو، حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں میں نے 60 حج کیے، 60 حج کیے، اس میں ایک دو وقت نہیں ہے میں بات کو وہاں کٹ کر انشاءاللہ اگلے ہفتے اس کو بیان کروں گا انشاءاللہ، بات یہ کروں کہ لاکھوں روپیہ خرچ کر کے بندہ خانہ کعبہ کو دیکھنے کے لیے جائے کہ النظر الی الکعبہ عبادت، کعبے کو دیکھنا عبادت ہے نا، عبادت کی نیت سے دیکھنے کے لیے جا رہا ہے، اے میرے دینی بھائیوں میرے رسول نے اس نعمت کو پانے کا ایک ذریعہ تمہارے گھر میں رکھا ہے، بلکہ سرکار کی زبانی سرکار فرماتے ہیں النظر الی وجہ الوالدین، النظر الی وجہ، جیسا کہ اپنی ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، اور ایسی عبادت ہے جیسے خانہ کعبہ کو دیکھنا، جیسے اللہ کو میاں نہیں کہنا چاہیے، خرچ کر کر خانہ کعبہ کو دیکھنے جاؤ تو تمہیں عبادت کا ثواب آپ کو دور جانے کے بعد ملے گا، مگر جاؤ اپنے گھروں میں صبح میں اپنی ماں کے چہرے کو دیکھ لو، یہاں حج کا ثواب ہی نہیں بلکہ حج مبرور کا ثواب دیا جائے گا، حج مقبول مبرور، ایسا حج جو قبول ہو چکا، حضرت کے اللہ کے لیے بھی ہوگا کہ نہیں یہ خبر آپ کو نہیں ہے، مگر سرکار نے فرمایا ایسا لفظ نہیں بولا جائے گا، اے میرے صحابیوں سنو، اپنے ماں باپ کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، خراب ہو اپنے ماں باپ کا چہرہ دیکھنا ہونے کی وجہ سے صحابی نے کہا یا رسول اللہ جن کے ماں باپ ان کے گھروں میں رہتے ہو اگر وہ دن میں 10 دفعہ دیکھے یا جتنی مرتبہ صحابہ نے عرض کیا ہو اتنی دفعہ دیکھے، سرکار نے فرمایا دن میں سے جتنی مرتبہ دیکھے گا اللہ ہر مرتبہ ثواب حج کا ثواب عطا فرمانے والا ہے، اور ہم نے ایسی عظیم نعمت خاص اللہ کے لیے گھر میں کہا جو اللہ نے قرآن میں نازل فرمایا ان کو دیکھنے کی بجائے کسی اور چہرے کو دیکھنے کی خواہش کرتے ہیں، لفظ اللہ اس کی ذات ان کی صحبت میں بیٹھنے کی بجائے اس کی صفات دوستوں یاروں کی صحبت میں بیٹھنے کو سمجھتے ہیں، جب اللہ کو ہم ان کے پاس بیٹھنے کی بجائے کسی اور کی صحبت کو اس لیے بہتر جانتے ہیں، اے میرے دینی بھائیوں وہ دور یاد کرو جو دور ہمارے پہلوں کا گزرا ہے، ہمارے اسلاف کا گزرا ہے، وہ اپنے ماں باپ کی خدمت میں سے بیٹھا کرتے تھے کہ کسی وقت ماں باپ کے زبان سے نکل جائے مولا میرے بیٹے کو نبی کا جنت میں پروس عطا فرما دے، اللہ میرے ماں باپ کی دعاؤں کی برکت سے مجھے جنت میں نبی کا پروس عطا فرمانے والا، ارے ہمارا ایمان ایک تو جنت بھی اور جنت میں نبی کا پروس بھی مل جائے، کیا کم نعمت ہے، اے میرے دینی بھائیوں میرے عزیزوں وقت ختم ہو چکا ہے بیان کا، مگر دوسری بات یہ کروں کہ دنیا کے اندر بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس کے لیے تمہیں یہ کہا گیا
کہ یہ کرو تو عبادت ہے، یہ کرو تو نیکی ہے، یہ کرو تو ثواب ہے، یہ کرو تو بھائی تمہیں یہ برکت ہے، مگر جانو اس میں تمہیں ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا، یہ بات کی بات ہے، مگر ماں باپ کے چہرے کو دیکھو، دیکھ لو گے محبت کی نظر سے، اللہ اسی وقت تمہارے نام اعمال میں حج مقبول و مبرور کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہاں اس کو خدا کہا جاتا ہے انشاءاللہ، اور الحمدللہ ہمارے یہاں تو اس بیان کے ہم کہتے ہیں کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ۔ نام اللہ ہے، اپنے ماں باپ کی قدر کرو، رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھ لو آپ، اور ماں باپ ناراض ہیں، میرا دل یہ کہتا ہے کہ رب قدیر آپ کے روزوں کو قبول کرنے والا نہیں ہے۔ میاں والی بات تو کہہ دی، اپنے ماں باپ کو پہلے راضی کرو، ان کی خوشی ان کی خوشی ڈھونڈو، ان کی رضا ڈھونڈو، یقیناً وہ راضی ہو جائیں گے، رسول پاک بھی راضی ہو جائیں گے اور رب قدیر بھی راضی ہو جائیں گے۔ بہت سے لوگ کہہ دیتے ہیں کاروباری سلسلات میں رمضان شریف کا مہینہ ہے، کسی کو خوش کرنے میں کیا کریں، ہم سب کے لیے بھی دعائیں کریں، آپ اپنے مرحومین کے لیے بھی دعائیں کریں، عالم اسلام جہاں جہاں ہمیشہ سب کے لیے دعائیں کریں، بڑا پرفتن دور ہے، دعا کریں کہ اللہ رب قدیر مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ جو لوگ چندے کے لیے آتے ہیں انہیں جھٹکے نہیں، انہیں مایوس نہ کریں، ان کے لیے بھی جو ہے دعائیں کریں، اللہ انہیں حفظ و امان عطا فرمائے، اور بڑھ چڑھ کے ان کا بھی تعاون کیا کرے تاکہ وہ ان کی جو محنتیں ہیں وہ رنگ لائے، اور جہاں مہاراشٹر کے علاوہ کئی اور بھی مدرسے جو چل رہے ہیں اور چل رہے ہیں، حقیقت میں چل رہے ہیں، سب کو وہاں سے بھی دین کا کام سچائی کے ساتھ ہو سکے اور آسانی کے ساتھ ہو سکے، کوئی کسی آنے والے سفیر کو نہ جھڑکے، آپ کی حیثیت اگر 10 روپے دینی ہے تو 10 روپے ضرور، اسی کے تحت قدرت ہے، تمہارے چاہنے سے عزت نہیں ملے گی، تمہارے چاہنے سے کوئی تمہارا نہیں ہوگا، رمضان کا مہینہ ہے، برکت کا مہینہ ہے، اللہ رب قدیر آپ کے جو ہے عطیات کو، امداد کو، صدقات و خیرات مگر سب کو قبول فرمانے والا ہے۔ ایک دو کے اللہ 70 گانے سننے ہم نے آئے یہاں پہ ایولے سے مدرسہ کے لیے اعلان ہے، وہاں لڑکیوں کا مدرسہ کھولا جا رہا ہے، ایولے سے جو ہے کچھ لوگ چندہ کرنے کے لیے آئے ہیں، مدرسہ لڑکیوں کا مدرسہ جو ہے شروع کیا جائے گا انشاءاللہ رب قدیر، تو وہاں بھی بڑھ چڑھ کے آپ لوگ حصہ لیں، اور آپ کا اپنا ادارہ جامعہ برکات شیر نیپال، الحمدللہ بڑی خوشی ہوتی ہے جب اپنی محنتوں کا صلہ نظر آنے لگتا ہے، الحمدللہ کرتے کہ نہیں کرتے۔ اس مدرسہ سے جو اس سال جو بچے فارغ ہوئے اس میں سے ایک بچہ تراویح سنا رہا ہے، الحمدللہ جانتے ہیں بھگوان اور رام کے جو میرے خیال سے جہاں تک آپ کو معلوم ہوگا بڑے اچھے انداز میں سنا رہا ہے، اللہ اس کو اور زیادہ اچھے انداز میں سنانے کی عطا فرمائے، اس کے سینے کو قرآن مقدس کی روشنی سے منور فرما دے، ہے نا، اس کے سینے کو اللہ رب قدیر علم کے تمام بچے جتنے یہاں پڑھ رہے ہیں جہاں جہاں پڑھ رہے ہیں اللہ تمام کے سینوں کو علم کی روشنی سے منور فرمائے۔ یہ آپ کا اپنا مدرسہ ہے، بڑھ چڑھ کے یہاں تعاون کرے، امداد کرے تاکہ یہاں خوب کام کیا جائے، بڑھ چڑھ کے جو ہے ہماری ہمت اور ہماری ہمت افزائی کی جائے تاکہ آنے والے سال اگر باہر کے بچے بھی آنے کا اگر سوچتے ہوں گے، اس سال 15 بچے تھے، اگر ارادہ ہوا اور آپ لوگوں نے امداد کیا، مدد کی، آپ لوگوں کو تعاون رہا، انشاءاللہ 30 بچے رکھنے کا ارادہ ہے اور ان کے کھانے کا پینے کا انتظام بھی کیا جائے گا انشاءاللہ، مگر اس میں ضرورت تعاون کی ضرورت آپ کی ہے، آپ کی محبتوں کی ضرورت ہے، اللہ رب قدیر آپ کی محبتوں کو سلامت رکھیں اور اس مدرسہ کو دین افروز ترقی عطا فرمائے۔ وعلی آلہ و صحابہ وسلم صلاۃ و سلام علیہ، ہم تمام کو ایمان پہ رکھیں، ایمان پہ خاتمہ نصیب عطا فرمائے، ہم تمام کے والدین کی مغفرت فرمائے، جن کے والدین اس دنیا میں ہیں اللہ رب قدیر ان کو لمبی عمر عطا فرمائے، جن کے والدین کچھ کر گئے ہیں اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ہم تمام کو حج بیت اللہ کی سعادتوں سے مشرف و مالا مال فرمائے۔ آج قرآن اندازی بھی کہہ دیجیے نا آمین۔ جن لوگوں نے فارم بھرا ہے اللہ سب کے فارم حج کے لیے قبول فرمائے، آمین۔ اللہ رب قدیر ہم تمام کو حج کی بے بہا دولت سے مشرف و مالا مال رکھیں، سرکار کو مبارک دعا کی بار بار زیارت نصیب عطا فرمائے، خواب میں بھی اور جاگتی آنکھوں سے بھی نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تبارک و تعالی کی زیارت پربہار نصیب عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اور اس کا ترجمہ آگے جو ہے اس کی تشریح اس طرح فرمائی، اس لحاظ سے کہ اللہ عز و جل کو ایشور اور گاڈ کہنے میں کوئی حرج تو نہ تھا، لیکن یہاں ایک خاص بات یہ ہے کہ ایشور وغیرہ خدا کو کہنا ہندوؤں کا عرف ہے اور گاڈ کہنا انگریزوں کا، یعنی ان کے یہاں مشہور ہے یہ کہ ہندو ایشور کس کو کہتے ہیں، ان کے معبود کو کہتے ہیں، اور گاڈ عیسائی لوگ انگریز لوگ ان کے جس کو وہ مانتے ہیں گاڈ اس کو کہتے ہیں۔ اگر کوئی اجنبی آدمی کسی کے سامنے یہ کہے کہ ایشور چاہے تو یہ ہوگا تو سننے والا اسے ہندو سمجھے گا، ہے نا،
اسی طرح اگر کوئی یہ کہے کہ گاڈ چاہے تو یہ ہوگا، تو اسے سننے والا اسے کیا سمجھے گا؟ عیسائی سمجھے گا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ معبود برحق کو ایشور وغیرہ کہنا ہندوؤں کا شعار ہے اور گاڈ کہنا نصارہ کا۔ اس لیے مسلمان کو ایشور، گاڈ وغیرہ کہنے سے احتراز کرنا چاہیے۔ کسی نہ کسی پر پابندی لگائی جائے کہ اللہ یا خدا نہ کہے، بلکہ یہ بے عقلوں کی بات ہے کہ اللہ کو ایشور کہہ دے یا اللہ کو گاڈ کہہ دے۔ بلکہ مسلمان جب بھی اپنے خدا کو پکارے تو اس کے ذاتی نام سے پکارے، یا تو اس کے صفاتی نام سے پکارے، یا جو قرآن میں آیا ہو، یا جو حدیثوں میں آیا ہو، یا جو پچھلی کتابوں میں آیا ہو، انہی ناموں سے پکارے۔ اس میں مسلمانوں کی بھلائی ہے اور ان کے ایمان کی حفاظت کا ضامن ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ بولو نا۔ ہاں، یہ بات کہنے کی ضرورت اس لیے پڑ گئی کہ گزشتہ دنوں ایک مولوی نے یہ کہہ دیا، ایک آخری بات کہہ دوں، ہے وقت آپ کے پاس؟ بولے، ٹائم تو نہیں ہو رہا آپ کو؟ آخری بات، اللہ تعالیٰ کو ہری اوم کہنا کیسا؟ ہاں، یہی بات ہے نا، آخری بات آ گئی۔ اللہ تعالیٰ کو ہری اوم کہنا کیسا؟ جواب میں فرماتے ہیں، ہری اوم سنسکرت کا لفظ ہے اور سنسکرت میں اس کا کیا معنی مجھے معلوم نہیں، فرماتے ہیں، مگر اتنی بات طے ہے کہ کلمہ مسلمانوں میں رائج نہیں ہے، بلکہ ہندوؤں کے علاوہ کسی قوم میں بھی نہیں ہے۔ یہ خاص کس کا ہے؟ ارے بھائی، ٹوپی داڑھی پہن کر کیوں گمراہ کر رہے ہو؟ اپنا بھائی جو عقیدہ دل میں، وہ ٹوپی داڑھی نکال کر کے صاف کر دو نا کہ ہم ہے کون حقیقت میں۔ کیوں بیکار میں لوگوں کو گمراہ، بگلا بن کے آئے ہو، مچھلیوں کا شکار کرنا چاہتے ہو؟ ہاں، اپنا عقیدہ جو تمہارا دل میں وہ ظاہر کر دیا ہے تو اپنی وضاحت بھی ویسی بنا لو۔ کیوں بیکار میں لوگوں کو گمراہ کرتے ہو؟ الغرض کیا کہا کہ ہری اوم سنسکرت کا لفظ ہے اور سنسکرت میں اس کا کیا معنی ہے، صاحب کتاب فرماتے مجھے اس کا علم نہیں، مجھے معلوم نہیں، مگر اتنی بات تو طے ہے کہ یہ کلمہ مسلمانوں میں رائج، بولو، یہ مسلمانوں میں رائج نہیں ہے، بلکہ ہندوؤں کے علاوہ اور کسی قوم میں بھی رائج نہیں ہے۔ عیسائی لوگ ان کے خدا کو اوم کہہ کے نہیں پکارتے، کیا جی صاحب، ہے نا؟ وہ گاڈ کو کیا جائے، بولے ہو کہ تم گاڈ کو اوم بولو تو بولیں گے؟ وہ نہیں بولیں گے۔ پھر مسلمان کیوں پڑا ہے اس چکر میں، جب اللہ نے اس کا پیارا نام اس کی پیاری کتاب میں تمہیں اور ہمیں بلانے کے لیے نازل فرما دیا ہے؟ کیا لفظ اللہ، اس کو جب پکارو تو اللہ کہہ کے پکارو، ہے نا؟ اس کو بلا کر یا اس کا ایجاد کر کے بلانے کی ضرورت کیا ہے؟ ہمیں تو بس اتنا کافی ہے کہ ہم قرآن کو فالو کریں اور قرآن جس کے اوپر قرآن نازل ہوا ہے اس مصطفیٰ کی حدیث رسول اللہ کو فالو کریں، ہے نا؟ اس لیے مسلمانوں کو یہ لفظ استعمال کرنا کم از کم حرام و گناہ ضرور ہے۔ کیا ہے؟ حرام و گناہ ضرور ہے، اگرچہ واقعی میں ہری اوم کے معنی کچھ اور ہوتے ہو، مگر مسلمانوں کو ایسا لفظ استعمال کرنا کیا ہے؟ حرام اور گناہ ضرور ہے۔ کہ ایسی کوئی بولی نہ بولو جو بولی غیروں کی ہو، بولی وہی بولو جو رسول اللہ نے تمہیں سکھائی ہے۔ ہاں، بات سمجھ میں آ گئی بات سمجھ میں؟ الحمدللہ ہم اپنے خدا کو جب بھی بلائے تو لفظ خدا سے بلائے، ہے نا؟ یا اس کی ذاتی نام سے بلائے جو قادر و قیوم ہے نا؟ سمیع و بصیر ہے، حی لا یموت ہے، ذو الجلال والاکرام ہے، وہ کریم ہے، رحمان و رحیم ہے، مگر اس کا نام جو ہے وہ ذاتی نام اللہ ہے۔ بات ہی سمجھ میں آ گئی کہ اللہ اوم، بولو نا سب، ہاں، اوم اللہ نہیں ہے۔ الحمدللہ ہمارا عقیدہ مسلمہ یہی ہے کہ ہمیں رسول اللہ نے جو سکھایا ہے ہم وہی سیکھتے ہیں، وہی بولتے ہیں۔ اب یہ بات آ جائے گی، وقت ہو گیا ہے نا، تو پھر ابھی چھیڑتے ہیں ہم تھوڑی سی بات۔ آج تک تو کہتے آئے ہیں کہ یہ کرنا بدعت ہے، یہ کرنا شرک ہے، یہ کرنا یہ ہے، وہ کرنا، یہ کہاں سے نکالے رے بابا؟ کلو بدعت فی النار، ہاں، کلو بدعت فی النار، ہر بدعتی جہنم میں ہے۔
کل بدعت دلالہ ہے نا، گمراہی ہر بدعت. مجھے بتاؤ یہ بدعت ہے کہ نہیں؟ اب سب بولو. ارے تم جلوس نکالتے تو بدعت کے فتوے لگاتے نا. یہ تو اللہ کو ہم بتا رہا معاذ اللہ، یہ نہیں بدعت نکال دیا اس نے. بولو نا بھائی، بدعت ہوئی کہ نہیں؟ بولو یہ کیا ہوئی بدعت. اب بدعت کل بدعت فی النار، اور اس کی اصل بھی کچھ نہیں ہے، یہ معنی ٹکراتا بھی نہیں ہے قرآن سے حدیث سے، ہے نا. بلکہ قرآن اور حدیث نے جو عقیدہ سکھایا ہے اس عقیدے کو کاٹتا ہے، اس کا رد کرتا ہے نا یہ لفظ کہنے سے. اور ہمارے فقہاء نے فرمایا ایسا لفظ استعمال کرنے والا گناہگار بھی ہو جائے گا اور حرام کام کا ارتکاب کرنے والا بھی ہو جائے گا، ہے نا. اپنے عقیدوں کو جو تم نے ظاہر کیا وہ ظاہر رکھ کر لوگوں میں صاف چہرہ دکھا دیا کہ دیکھو ہمارا چہرہ کیسا ہے نا. اور الحمدللہ ہمارا چہرہ ہم نے اپنی کتابوں سے دکھا دیا ہے نا. اب یہ کہ آخری بات کہہ دو، سرکار نے فرمایا ستفترق امتی علی 73 فرقۃ 73 فرقۃ کل فی النار الا ملۃ واحدہ. سرکار نے فرمایا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، ایک جنتی ہوگا اور 72 جہنمی ہوں گے. سرکار نے فرمایا تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کون ہے؟ سرکار نے فرمایا ما انا علیہ و صحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہے. کسی بھی صحابہ نے اللہ کو اوم نہیں بولا ہے الحمدللہ، اور الحمدللہ صحابہ نے جو بولا ہے وہی مسلک اعلیٰ سکھاتا ہے آپ کو سب کو ہم کو کہ اللہ کو اللہ کہو، اس کے ذاتی صفاتی نام کے ساتھ پکارو، اللہ کو اوم نہ کہو. یہی عقیدہ ہمارا ہے اور یہی عقیدہ صحابہ کا ہے. اور الحمدللہ ان عقیدوں کی وضاحت ہونے کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس کو فرقہ ناجیہ کہا گیا، جس کو فرقہ جنتی کہا گیا، الحمدللہ وہ ہیں جس کو مسلک احمد رضا خان کا جاننے والا کہا جاتا ہے الحمدللہ. اور یہ مسلک کوئی نیا نہیں، نیا تو تم نے لے کے آیا بھائی. اب نیا تو تم نے لے کے آ گئے، آج تک کبھی سنا تھا آپ نے ایسا؟ سرکار نے فرمایا تمہارے بیچ میں قوم آئے گی جو نئی نئی حدیثیں لائے گی، نئی نئی باتیں لائے گی، جو تم نے سنی ہوگی، تمہارے باپ دادا نے سنی ہوگی. کبھی سنا آپ نے؟ نہ آپ کے باپ دادا نے سنا. آگے نا لائن پہ. تو تم لے کے آ رہے نئی نئی باتیں، نئی نئی معاملات، نئی نئی باتیں، نئی نئی حدیثیں، نئی نئی روایتیں. ہم نہیں لاتے، ہم تو وہی ہیں جو 1400 سالوں سے چلی آ رہی ہے. الحمدللہ الحمدللہ الی ذالک کہ ہم نے اپنا عقیدہ واضح کر دیا، اور یہی عقیدہ ہمارا ہے جو ہم نے بھی پڑھ کے اور بول کے آپ کو بتایا. اور ہم سب کا الحمدللہ کسی کی بولی سن کر اس کی بولی پہ عمل مت کرنے لگو. اپنے علماء سے رابطہ رکھو، اپنی دینی اپنی کتابوں سے رابطہ رکھو. نہیں سمجھ پاتے ہو کتابوں کو تو اپنی علماء سے رابطہ رکھو. اور بہت ضروری ہے کہ میں بارہا یہ بات کہتا ہوں، یوٹیوب کے اوپر، فیس بک کے اوپر، انٹرنیٹ کی دنیا میں کسی اور ذریعہ ابلاغ سے جو آپ تعلیم حاصل کر رہے ہو چھوڑ دو. ہاں جہاں بالکل یقین ہے کہ یہ بات سنی صحیح العقیدہ ہی بتا رہا ہے اسی کی سنو. میں نام کی تخصیص نہیں کروں گا، اسی کی سنو، ہے نا. سب کی مت سنو. تھوڑا ایموشنل بیان ہو جائے، تھوڑی بات لمبی ہو جائے، یا تھوڑی سی جو آپ کو اچھی لگنے لگے آپ پھر اس کو فالو کرنے لگتے ہو، اسٹیٹس لگا دیتے ہو، سناتے ہو اپنے کو بھی، آپ خود بھی سنتے ہو، اپنے دوستوں کو بھی سناتے ہو. ٹھیک نہیں ہے. اپنے علماء سے رابطہ رکھو، اپنی علماء کی کتابوں سے جڑو، ان کی باتیں سنو سمجھو. انشاءاللہ میں یقین سے کہتا ہوں اگر آپ جو ہیں جس عقیدے پہ ہیں اور جس عقیدے والے عالم علماء سے رابطے میں رہیں گے انشاءاللہ تو جو سانسیں اللہ نے ایمان کی سانسیں عطا فرمائی ہیں انشاءاللہ زندگی کی آخری سانس ہوگی یہ ایمان ہمارے ساتھ ہوگا انشاءاللہ. اچھوں کی صحبت اچھا بناتی ہیں، صحبت صالح تورا صالح کنت، صحبت طالح تورا طالح کنت. اچھوں کی صحبت تجھے اچھا کرتی ہے، بروں کی صحبت تجھے برا کرتی ہے. اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ کو صحبت کس کی اختیار کرنی ہے. آپ کے سامنے عقیدہ ظاہر ہو گیا کہ اچھے عقیدے والے کون ہیں اور نئی نئی باتیں لانے والے کون ہیں اور پرانی باتوں کو لے کے کون آئے ہیں اور پرانی باتیں بتانے والے کون ہیں. ہو گیا ظاہر. الحمدللہ اللہ رب القدیر ہم تمام کو ایمان پہ رکھیں، ایمان پہ خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے. ہم تمام کے والدین کی مغفرت فرمائے، جن کے والدین حیات سے ہو اللہ ان کو لمبی عمر